ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہمارے حضور کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کی ذات. 12ویں شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. لگیں گے جھنڈے، آگ لگے گی پیٹوں میں. کوئی کہے گا دوپٹے بنوا دیتے، کوئی کہتا بیوہ کا جوڑا بنوا دیتا ہے. یہ جھنڈے نہ لگاتے. شکر ہے ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم جھنڈے لگانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہم دوپٹے بنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ جھنڈے کم کریں گے تب دوپٹے بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں تو لسٹ بنا کے دے غریبوں کی، اگر جھنڈوں کے ساتھ دوپٹے بھی تقسیم نہ کریں تو بات کرنا. ہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے، فضول خرچی صرف 12ویں میں کیوں دکھائی دیتی ہے بھائی صاحب؟ اگر کسی بھی مکتب فکر کا بندہ بیٹھا ہے ایک سوال کا جواب دے دے. برتھ ڈے ہر قوم منا رہی ہے آج، پورے پجامے والے بھی بنا رہے ہیں، مختصر والے بھی بنا رہے ہیں نا. ہم تو عزت دے رہے ہیں پجامے کو. نیکر نہیں کہا، شکر منائیے. ہم نے مختصر سے کام چلا لیا. مختصر والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور فل والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات بتاؤ، جب جناب کے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو کیک کاٹنا بھی جائز، گھر سجانا بھی جائز، دعوت دینا بھی جائز، لوگوں کو کھلانا بھی جائز، گھر سجانا بھی جائز. اور جب میرے حضور کا یوم ولادت آتا ہے تو پھر ان لائٹوں سے زیادہ آگ پیٹ میں کیوں لگتی ہے؟ لگتا نہیں ہے اس میں 420 ہو رہی ہے؟ خود بتاؤ یار. بھائی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، میں لڈو بانٹنے لگوں تو لوگ کہیں گے بھائی اس کا بیٹا ہے لڈو بانٹ رہا ہے. اگر بیٹا میرا ہو، میں اپنے دشمن سے کہوں لڈو بانٹ تو وہ کہے گا میں کیوں بانٹوں بھائی، بیٹا تیرا ہے تو بانٹ. تو اب اگر کوئی حضور کی ولادت پہ جشن مناتا ہے نا تو سمجھ لینا یہ حضور کو اپنا مان رہا ہے. اور جو حضور کی ولادت پہ جشن نہیں منا رہا ہے سمجھ لینا یہ حضور کو اپنا مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگلا ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس دن تو حضور کا وصال ہوا تھا. پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ 12 کو وصال ہوا ہے. اگر کر بھی دو تو پھر حضور کا فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے. غم اس کا کیا جائے جو چلا جائے، جو گیا کی نہ ہو اس کا کائے کا غم ہے. اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ساری آوازیں نہیں نکلنی. کروٹ میں دیکھو کون نہیں بول رہا ہے، سمجھ جانا. ادھر کی چائے پی کے بیٹھا ہے. جی صاحب بات ٹھیک. ہاں حضور کی محفل میں بندہ نہ بولے پھر تو 2 سوال میری طرف سے بنتے ہیں. ایک تو رزق حلال پہ بنتا ہے اور دوسرا پھر نسل پہ بنتا ہے. ذکر حضور کا اور بندہ بت بنا بیٹھا رہے تو پھر پہلے اسے روٹی چیک کرنی چاہیے حلال کھا رہا ہوں کہ حرام، اور دوسرا پھر نسل دیکھنی چاہیے اپنے ابا کا ہی ہوں. سرکار کی آمد، کیا بات ہے. دیکھا نا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے نا یہ جو کہا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں، کہتے ہیں آخر میں جا کے کہہ رہے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جتنے بیٹھے نا بریلوی نظریے سے تعلق رکھنے والے وہ بولیں سرکار کی آمد. تو ٹینشن مت لینا، جھنڈا نہیں جھنڈے لگاؤ. کتنے لوگ لگائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے. جس کا ہاتھ نہ اٹھاؤ پکڑ کے اٹھا دو. ہو سکتا محتاج ہی ہوگا جس کا نہ اٹھ رہا ہو، آپ مدد کریں اس کی. ٹھیک ہے نا؟ لگائیں گے جھنڈے انشاءاللہ، ہے نا؟ 15 اگست 26 جنوری کو جھنڈے لگاتے ہیں ہم ملک کی خوشی میں. 12ویں شریف پہ جھنڈے لگائیں گے حضور کی آمد کی خوشی میں.
کلیئر ہے اتنا نا؟ اگلی بات اور کر لوں، گھر سجائیں گے، گلیاں سجائیں گے، کیوں؟ ہاں جی، یہ بات یاد رکھیے گا، حضور آ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہ نہیں سجانا چاہیے کہ ہٹ مت سجا، حضور ہمارے ہم تو سجائیں گے، تو نہیں مانتا مت مان۔ ہاں کہہ رہے جی نہیں وہ تو انتقال کر گئے تھے، معاذ اللہ۔ میں ایک بات کہوں، کائنات حضور کے صدقے میں وقت لگتا ہے ذرا باتیں سمجھانے میں، اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں آ جائے آپ کے، یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن کہتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب ہم اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ اس کے بیچ میں، جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج عذاب نہیں آ رہا ہے، کیا اس سے تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ حضور آج بھی ہیں؟ ہے نا؟ اور میرے حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر کو سلام کیا کرو، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو۔ حضور جب کوئی نہ ہو تو کسے سلام کریں؟ آقا فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں تمہارا نبی ہوتا ہے۔ جی بھائی جب حضور ہیں تبھی تو دنیا ہے نا، اور جب ہیں تو پھر جشن کیوں نہ منایا جائے؟ ابھی حضرت نے کہا تھا 63 سال کی عمر پہ مت جانا، کیا بولا تھا وہ مصرع آپ نے؟ 63 برس کی عمر پہ ہرگز نہ جائیے۔ ہاں 63 برس کی عمر پہ ہرگز نہ جائیے۔ بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہاں حضور کی عمر صرف 63 نہیں لاکھوں برس ہے نا؟ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو گھر بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ میں بات کرنے لگا ہوں ولادت پہ، زندہ دلی کا ثبوت دیں، بولے یا رسول اللہ۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، دیکھو جی لوگوں نے اعلی حضرت کو گالیاں دی، بریلویوں کو برا بھلا کہا کہ یہ امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنیں، ایک بات صرف میری مان لیں، حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ ہمیں آپ کی مینڈ، آپ کے کھیت، آپ کے مکان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بولو ہے کوئی؟ ہمارا کھیت کسی نے نہیں کاٹا، دکان نہیں کا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا صرف اس بات کا، پہلی بات تو تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، پھر یہ کہتے ہو جیسا علم نبی کو حاصل ہے ویسا تو جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ، پھر یہ کہتے ہو شیطان کی طاقت نبی کی طاقت سے زیادہ ہے معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں تم نے جتنی کتابوں میں کہی ہیں نا، ان ساری کتابوں کو ایک چوک میں رکھ کے آگ لگاؤ، اور ان سب پہ لعنت بھیجو جن کے یہ نظریے ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا نوکر خود چل کے آئے گا اور تمہیں سینے سے لگا کے اپنے بھائی ہونے کا اعلان کرے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر امید بھی نہ رکھنا ہم تمہیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اس لیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اب میں اختلاف کی چند باتیں میں رکھ دوں، میں اپنا نظریے پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے بھی عقیدے کسی گٹر میں پڑے ہوتے، ہمارے نظریے بھی کسی گندی نالی میں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت آئے، انہوں نے یہ نظریہ دیا تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ایک نظریہ دیا گیا نبی کو، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ وہاں بھی اجمیر بھی چلا جاتا ہے؟ برا نہ مانیے گا، کلیئر میں بھی دکھا دوں گا، دیوا شریف میں بھی دکھا دوں گا، مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ بھی دکھا دوں گا، اور آج کے دور میں بلگرام شریف میں بھی دکھا دوں گا۔ جب مرتے ہیں نا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، اٹکی کو آتے ہیں، خوشی سے آگے ہوتے ہیں۔ ہاں بریلی شریف میں بھی دکھتے ہیں، یہ دکھتے سب میں ہیں، صرف صلاۃ و سلام میں نہیں دکھتے۔ میرا ایک سوال ہے، آپ جاتے ہی ہیں نا سب، آپ خود بھی سوچو کہ صرف اعلیٰ حضرت ہی سے چڑ کیوں ہے انہیں؟ غریب نواز کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ وارث پاک کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ صابر پاک کے خلاف نہیں بول سکتے، اعلیٰ حضرت ہی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کی مکاری کے سارے پردے چاک کیے۔ ہاں صابر پاک کے دور میں ہوتے تو ایک نظر مار کے چلا کے خاک کر دیتے، عمر کے دور میں ہوتے گردنیں کاٹ دی ہوتی۔ لوگ کہتے بڑے سخت ہیں جی بریلوی، تو یہ ہماری سختی دکھاوا نہیں ہے، یہ عمر فاروق اعظم کی چوکھٹ سے لی ہوئی ہے۔ آپ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے کیا بات ہے جی داڑھی اس کی بھی تھی، داڑھی اپنی بھی تھی، وہ بھی نماز پڑھ لے ہم بھی پڑھ لیں، جی انہوں نے سب کو کافر کہہ دیا۔ میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے،
1400 سال 1450 سال بیت گئے. حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں ایک منافق نماز پڑھ رہا ہے, داڑھی پوری, جہاں نماز پڑھ رہا وہ حضور کی مسجد شہر مدینہ. نیت باندھے کھڑا تھا تو عمر نے آ کے ایک روایت میں لات ماری, دوسری روایت میں پیچھے سے گھونسا مارا اور پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لائے. فرمایا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میرے حضور کی مسجد سے نکل. کیا اس کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا اس کی ٹوپی نہیں تھی؟ وہ کلمہ میں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ مسجد میں نہیں کھڑا تھا؟ وہ تو کھڑا بھی مسجد نبوی میں تھا. حضرت عمر نے یہ بتا دیا مسئلہ داڑھی کا نہیں ہے, مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے, مسئلہ عقیدے کا ہے. جس کے سینے میں حضور کا عشق ہوگا وہ ہمارا یار ہوگا, جس کے سینے میں حضور سے نفرت ہوگی وہ قوم کا غدار کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اور بھائی کوئی الگ کا جھگڑا نہیں ہے, الگ کا جھگڑا نہیں ہے. اعلی حضرت کو پڑھیے نا, اعلی حضرت کو کافر بنانے کی مشین کہتے ہو. جس دن اعلی حضرت کا وصال ہوا یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے, جس دن اعلی حضرت کا, بھائی اس کی آواز صحیح کر لو, اگر پارٹی ادھر کی ہے تو پھر مت کرو. ہاں تو تھوڑا آواز دے دو اس کو. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ہاں ایسا نہ کرو میں تیز بولوں تو کہ مولوی تو تیز ہو گیا, آواز ہلکی کر کے کام چلا لو. مشین کوئی نہیں جانے والی ہے, جائے گی تو پھر مولوی دے کے جائے گا پیسہ, ٹینشن نہ لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بات عرض کرنے لگا ہوں. کبھی کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو پھر ذہن منتشر ہو جاتا, جو مون بنا رہتا ہے نا وہ پھر ختم ہونے لگتا. ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں, بات سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت سرکار کو کسی نے کہا کافر بنانے کی مشین ہے, کسی نے کہا انہوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں, کوئی کہتا یہ وہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم علماء مکہ نے صرف الدولت المکیہ دیکھی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر امام اعظم دیکھتے تو انہیں اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. اگر علماء مکہ نے فتاوی رضویہ کے 26,000 صفحے دیکھ لیے ہوتے تو وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا بات کرتے, ہے نا؟ سوچنے والی بات ہے یہ, سوچنے والی بات ہے. تو یہ کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے لڑایا نا, ایک سیدھی سی بات ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. چلو اعلیٰ حضرت کو چھوڑو, میں صحابہ سے ملاتا ہوں. حضور کو علم غیب نہیں ہے, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. اب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور بیٹھے, گود میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حضور کا سر ہے, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی. دونوں باتوں پہ غور کیجئے گا, میں بات ختم کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. توجہ ہے نا کہ جتنے ستارے اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہاں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ستاروں کا مجھے علم نہیں ہے, یہ کون جانے عائشہ کتنے ستارے. اور پھر نیکیاں تو دن میں بھی ہوتی ہیں, اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں, چھپ کے بھی ہوتی ہیں, کھل کے بھی ہوتی ہیں, پھر سب کی نیکیوں کا مجھے کیا پتا. حضور نے یوں دیکھا, فرمایا ہاں. حضور کس کی؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں. کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر کی نیکیاں. حضرت عائشہ صدیقہ اداس ہو گئیں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور پھر میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں عمر کی جتنی نیکیاں ہیں نا, ابو بکر کی غار والی نیکی نہ عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے حضور ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں. کسی لفظ بولا تھا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں, کسی کی اتنی نیکیاں ہیں, تو 1400 سال نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی نیکیوں کا سوال ہو رہا ہے. حضور ان کی نیکی بھی جان رکھے ہیں جو حضور کے سامنے ہیں, ان کی نیکی بھی جان رہے ہیں جو حضور کے بعد آنے والے ہیں. حضور قیامت تک کے لوگوں کی نیکی جان رکھے ہیں. ستاروں کی تعداد کا علم مصطفیٰ کو ہے, اور صحابہ کی نیکیوں کا علم مصطفیٰ کو ہے, امت کی نیکیوں کا علم مصطفیٰ کو ہے. سرکار نے سب کی نیکیوں کو تولا, پھر ستاروں کو رکھا, پھر تعداد گنتی لگائی, پھر چھوٹی بڑی نیکی دیکھی, کہا
اللہ جتنی یہ تارے آسمان میں ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں. عمر نے کتنی نیکیاں تو ایسی ہیں جو رات کے سناٹے میں کی ہے, جس کو کسی کو خبر نہ ہوتی تھی, لیکن مصطفیٰ ان نیکیوں کو بھی جان لگے ہیں جو صرف عمر جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے یا خدا کی توفیق سے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ جانتی ہے یہ غیب کی بات اللہ کے رسول بتا سکتے ہیں اور آقا نے بتا دیا, پھر کیا غلط کہا میرے امام نے؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے بھی ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علم غیب مصطفیٰ